ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ کیے تھے ان کا باضابطہ طور پر افتتاح کرنا تھا۔ آپ سب پرانے رپورٹرز ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس کی ایک شان ہوتی تھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جہاں کے ایم سی کے باقی معاملات کو خراب کر دیا گیا، اسی طریقے سے کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس کے معاملات بھی تنزلی کا شکار رہے۔ میں پچھلے دنوں یہ جو فٹ بال گراؤنڈ ہے اس کا افتتاح کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے یہاں بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلی، اور یہ پیچھے ہمارے جو جمنیزیم ہے بیڈمنٹن کورٹ، جس کا تقریباً کوئی 70-75% کام مکمل ہو چکا تھا، لیکن کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسی طریقے سے کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس کا مشہور زمانہ سوئمنگ پول، جس کی اگین جو ڈائیونگ بورڈ ہے وہ بڑا مشہور، ہم جب بچپن میں تھے مشہور ہوتا تھا، وہ بند پڑا ہوا تھا۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر فنڈ میسر کیے جائیں، اور یہ جو کام چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے رک گئے ہیں، التوا کا شکار ہے، ان کو مکمل کر دیا جائے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس میں ایک بہترین بیڈمنٹن کورٹ تمام فیسلٹیز کے ساتھ اس کا باضابطہ طور پر میں نے افتتاح کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فٹ بال گراؤنڈ تو پہلے سے آپریشنل ہم نے کر دیا تھا، اور مختلف ٹیمیں یہاں پر آ کے کھیلتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا فٹ سال کورٹ، جو کہ 5 سائیڈ میچ ہوتا ہے، فٹ بال میں 11 بندے ایک ٹیم پہ ہوتے ہیں۔ اب آج کل جو بچے ہیں، نئی جنریشن ہے، وہ فٹ سال کھیل رہی ہے، جس میں 5 بندے ایک ٹیم میں ہوتے ہیں، چھوٹی جگہ پہ وہ کھیلا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا، اور آج اس کا بھی ہم نے افتتاح کر دیا ہے۔ اور جو سوئمنگ پول کا ایریا تھا، اس کو آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے آپریشنلائز کر دیا گیا تھا، اور ماشاءاللہ آپ جا سکتے ہیں، آپ کا کیمرہ جا کے دکھا سکتا ہے کہ وہ تمام چیزیں کر دی گئی ہیں۔ ان تمام جگہوں پہ میرا خود آنے کا مقصد، آپ میڈیا کے دوستوں کو بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتا سکے کہ کے ایم سی کے حالات اتنے برے نہیں تھے جتنے برے پیش کیے گئے۔ کے ایم سی چاہتی، اگر لوگ چاہتے تو چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا، چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ چونکہ بیانیہ اختیارات نہ ہونے کا بنانا تھا، چونکہ بیانیہ یہ بنانا تھا کہ ہم کام نہیں کر سکتے تاکہ کام کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، تو اس لیے بار بار یہی کہا گیا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی قانون ہے، ابھی تک قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، وہی اختیارات ہیں، وہی کے ایم سی ہے، صرف سربراہ تبدیل ہوا ہے، پولیٹیکل ول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد فرما رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جو جو چیلنج اس شہر میں انتظامی طور پر ہمارے پاس ہمیں فیس کرنے کو ملتا ہے۔ کے ایم سی آپ کو بھاگتے ہوئے نظر نہیں آتی، کے ایم سی اس کو فیس کرتے ہوئے نظر آتی ہے، سڑکوں کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ جولائی اگست کے مہینے میں 50 روز میں 1150 ملی میٹر بارش کراچی شہر میں ہوئی، لیکن یہی کے ایم سی تھی، یہی اہلکار تھے جنہوں نے تمام اور ایجنسیز کے ساتھ مل کر کام کیا، اور کراچی الحمدللہ بند نہیں ہوا۔ وہ نقصان کراچی شہر کو نہیں پہنچا جس طریقے سے ماضی میں پہنچتا تھا، اور ہم نے کراچی شہر کو جہاں جہاں پانی جمع بھی ہوا، وہاں سے پانی کی نکاسی کو اسی کے ایم سی نے، ہمارے محکمے نے یقینی بنایا، اور میں اس کے لیے شکر گزار ہوں کے ایم سی کے اہلکاروں کا۔ میں خود اس کا کریڈٹ نہیں لیتا، کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے نالوں کی صفائی پر کام کیا، کریڈٹ ان لوگوں کے اوپر جاتا ہے جنہوں نے پمپس کے اوپر کام کیا، چاہے وہ کے ایم سی کے ہوں، ڈی ایم سی کے ہوں، سالڈ ویسٹ ہو، واٹر بورڈ ہو، کے ڈی ہو، ہمارے ڈی سی صاحبان ہو، سب نے مل کر کام کیا۔ اور جو جولائی اگست کا مانسون کا چیلنج تھا، اس چیلنج میں آپ نے دیکھا کہ کامیابی کے ساتھ آپ کے میونسپل بلدیاتی اداروں نے کام کیا، کہ 100 ملی میٹر ایوریج بارش ہوتی تھی کراچی شہر میں، 1150 ملی میٹر بارش ہوئی، یعنی کہ 11 گنا زیادہ بارش ہوئی، لیکن الحمدللہ یہ شہر بند نہیں ہوا۔ لیکن جو لوگ تنقید کرتے ہیں، جو لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں، انہوں نے پھر اس کامیابی کو بھی، اس اچھے کام کو بھی منفی سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ جی پانی تو نکال دیا لیکن سڑکیں تباہ ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا، آپ دوستوں کو میں نے اس وقت کہا تھا کہ 15 سپتمبر
محکمہ موسمیات نے لاسٹ پیشن گوئی کی ہے بارش کے اسپیل کی. 15 سپتمبر کے بعد آپ کو کراچی کی سڑکوں کے اوپر ریہیبلیٹیشن کا کام ہوتے ہوئے نظر آ جائے گا. اور وہ 15 سپتمبر سے آج ہم 24-25 اکتوبر تک پہنچے ہیں, اکتوبر کے آخری ہفتے میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے 7 اضلاع میں اس وقت ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, روڈ ریہیبلیٹیشن کا کام ہے, اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ 31 دسمبر تک وہ تمام جو ہماری میجر شاہراہیں سڑکیں ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے کام کو انشاءاللہ العزیز ہم مکمل کر دیں گے. میں بتانا چاہوں گا یہی کشمیر روڈ جس سے گزر کے آپ اور میں یہاں پر آئیں, اس کو بھی ریہیبلیٹیشن میں شامل کیا جا رہا ہے. یہاں سے جب ہم نیو امیجنا روڈ کی طرف جاتے ہیں تو خداداد کالونی کا جو ایریا ہے اس کو بھی ریہیبلیٹیشن میں شامل کیا ہے. پیچھے یونیورسٹی روڈ گزرتی ہے, سماما ہو, سفاری پارک ہو, نیپا ہو, حسن اسکوائر ہو, سندھ انسٹیٹیوٹ آف انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل ہو, پرانی سبزی منڈی کا ایریا ہو, جیل چورنگی ہو, یہاں پر اس وقت کام چل رہا ہے. اور جو پیپلز ہاؤس کے سامنے پیپلز چورنگی ہے اس کے اوپر بھی بہت جلد کام شروع کر دیا جائے گا. ڈسٹرکٹ سینٹر کا رخ کریں تو محسن بھوپالی انڈر پاس ہو, لیاقت آباد انڈر پاس ہو, ریہیبلیٹیشن کا کام کر دیا ہے, اس کی ڈرین کو بھی ٹھیک کر دیا کہ سڑک کو بھی بنا دیا گیا ہے. شارع نور جہاں کے اوپر along with نالاز اس وقت کام چل رہا ہے. سر سید گرلز کالج سے لزبیلا کی سڑک کے اوپر اس وقت KMC کام کر رہی ہے. عثمان میموریل ہاسپٹل سے حسین آباد فوڈ اسٹریٹ سے جو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز تک کی چورنگی ہے اس کے اوپر KMC نے سڑک بنا دی ہے. اور جو سڑک مینا بازار کی طرف جاتی ہے اس کے اوپر اس وقت بھی کام کمپلیٹ کیا جا چکا ہے. جو راشد مناز روڈ سے گلبرگ فیڈرل ایریا کی طرف روڈ جاتی ہے اس کے اوپر اس وقت ایز وی اسپیک کام چل رہا ہے, کام کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. چندری گڑھ روڈ کے اوپر والیس برج کو ہم نے ٹھیک کر دیا ہے. شاہین کمپلیکس اور ٹاور پہ اس وقت ترقیاتی کام چل رہا ہے. امیجنا روڈ کے اوپر کارپیٹنگ ہو گئی ہے. اور ممتاز حسن روڈ, حسرت موانی روڈ کے اوپر اس وقت ایز وی اسپیک KMC کام کر رہی ہے. لیاری کا رخ کریں تو پیپلز پارٹی کی شان ہے ککری گراؤنڈ, جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آصف زرداری صاحب کی شادی ہوئی تھی. اس کو ایک بہترین ماڈرن بنیادوں پر سپورٹس کمپلیکس بنایا جا رہا ہے. اور اس کا پہلا جو فیز ہے جس میں کراٹے اور باکسنگ رنگ ہے, انشاءاللہ اگلے 10 روز میں اس کا میں افتتاح کروں گا. اور باقی جو پورا پویلین کے ساتھ ہے اس کو اگلے 2 ماہ میں کمپلیٹ کر دیں گے. چاکی والا روڈ کا وزیر اعلیٰ سندھ نے پچھلے دنوں باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا. ٹینری روڈ کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے. اسی طریقے سے بلوچ کالونی ایکسپریس وے جائیے, وہاں پر KMC کام کر رہی ہے. میوا شاہ قبرستان کی طرف جائیں KMC وہاں کام کر رہی ہے. شارع اورنگی کو ہم نے بنا دیا, بلدیہ کی سڑکوں کو ہم نے بنا دیا. گلشن اقبال 13D کے اندر حالیہ بارشوں میں سارا پانی نیپا کی سائڈ سے, گلستان جوہر کی سائڈ سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے میرا شہر ہے, میں نے خود برا وقت دیکھا, خود جگہوں پہ گیا. تو میں گلشن اقبال گیا تھا وسیم باغ کے ایریا میں 13D کے, وہاں 2-2 فٹ پانی تھا, سارا یونیورسٹی روڈ کا پانی وہاں آیا. میں نے لوگوں کو کمٹ کیا کہ سندھ حکومت انشاءاللہ جہاں اور نالوں پر کام کیا ہے اس ڈرین کو بھی کلیئر کرے گی. اس وقت ایز وی اسپیک اس ڈرین کے اوپر کام ہو رہا ہے. 2800 اسکوائر فٹ نالا ہے جو بنا رہے, جو کہ سیدھا پانی کو انشاءاللہ لیاری ندی کے اندر لے کے جائے گا. اور یہ 13D کا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ روڈ کارپیٹنگ کے اوپر کام ہم کر لیں گے. TV اسٹیشن ہو, کورنگی کی سڑکیں ہو, کام ہو رہا ہے. ایک بڑا کام جو کہ کورنگی کاز وے ہے, وہ ہر سال بارشوں میں خراب ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے. اس کے اوپر وزیر اعظم سندھ نے باضابطہ طور پر ایک پل بنانے کی 1.6 کلومیٹر لمبا پل جو ہے اس کی بنانے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے. اس کی ٹیکنیکل فیزیبلٹی فائنلائز کی جا رہی ہے نیسپاک کے اشتراک کے ساتھ. انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ نومبر کے مہینے میں اس کے اوپر بھی کام سٹارٹ کر دیا جائے. اسی طریقے سے ICI برج کو KMC نے ٹھیک کر دیا. ویسٹ واف روڈ ہو, ڈاک یارڈ روڈ ہو, KMC کام کر رہی ہے. فشریز کی روڈ ہو, KMC کام کر رہی ہے. جیکسن مارکیٹ کے اطراف کی سڑکوں KMC اس کے اوپر اس وقت کام کر رہی ہے. یہ سارا کام وہی KMC ہے, وہی انتظامیہ ہے, وہی اہلکار ہیں. کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور شہری مجھے گاہے بگائے اپروچ کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار مرتضیٰ بھائی ہماری فلاں سڑک بھی ایڈ کر دو.
کوئی کہتا ہے یار فلاں ہمارا گراؤنڈ ہے، پارک ہے، اس کو بھی ایڈ کر دو. اور اس کو میں اپنی کامیابی سمجھتا ہوں، کیونکہ آج سے 1 سال پہلے لوگ مایوس تھے کے ایم سی سے. لوگ کہتے تھے کے ایم سی کسی کام کی نہیں ہے، کے ایم سی کام نہیں کر سکتی. لیکن آج الحمدللہ وہی قانون، وہی اختیار، کے ایم سی آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. کے ایم سی کے وسائل کو بڑھانے کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس پہ لوگ روڑے ضرور اٹکاتے ہیں، نظریں ضرور لگاتے ہیں، لیکن کمٹمنٹ ہے انشاءاللہ ان وسائل کو بھی بہتر کریں گے. اور آخری چیز، میں نے کے ایم ڈی سی کے طلبہ طالبات سے، وہاں کے اساتذہ سے وعدہ کیا تھا کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، جس طرح ڈاؤ میڈیکل کالج، جناح میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ بنا اور سندھ حکومت نے درجہ دلایا، ڈاؤ یونیورسٹی بنا کے اور سندھ جناح میڈیکل یونیورسٹی بنا کے، اسی طریقے سے میں نے وعدہ کیا اپنی کے ایم سی کو کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے ایم ڈی سی کو یونیورسٹی کا درجہ دے گی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ہم آپ کو یونیورسٹی بنا کے دیں گے، پبلک سیکٹر سرکاری یونیورسٹی بنا کے دیں گے. میں نے اپنا وہ وعدہ بھی پورا کیا جب فروری کے اندر، اس سال فروری 2022 میں نے پرنسپلی کابینہ سے منظوری کرائی کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کی. اور پچھلے دنوں جو کابینہ کا اجلاس ہوا پیر کے روز، کابینہ نے باضابطہ طور پر اس کے ڈرافٹ کی منظوری دی. اور اب الحمدللہ وہ وعدہ بھی جو کے ایم ڈی سی کے اساتذہ سے اور طلبہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب نے کیا تھا کہ آپ کو ہم ایک یونیورسٹی بنا کے دیں گے کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کی شکل میں، الحمدللہ وہ وعدہ بھی ہم نے پورا کیا. جیسی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا انشاءاللہ اس کی باضابطہ طور پر اسمبلی کے اندر اس بل کو ٹیبل کریں گے اور جلد از جلد اس کو پاس کرا کے اس کو بھی یونیورسٹی کا درجہ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کے اسی طریقے سے اپنے شہر کی، اپنے صوبے کی اور اپنے پیارے پاکستان کی خدمت کر سکے. پاکستان زندہ باد. یہ پہلے کہہ دیں، یہ کر کے پہلی چیز تو یہ کہ جو فیسلیٹیشن کی جا رہی ہے یہاں پر اسپورٹس کی، تو اس میں عوام کی اپروچ کس طرح ہوگی، کیا لیول ہوگا، ممبرشپ کیا ہوگی. دوسری چیز یہ کہ یہاں پر فٹ سال کا، ٹینس کا، بیڈمنٹن کا کیا آپ نے. ظاہر ہے کہ نیو کمرز آئیں گے، آپ نے کرکٹ اکیڈمی بھی دیکھی. پہلی چیز تو کرکٹ اکیڈمی پہ یہاں پر بھی آپ نے ٹف وکٹ بنانے کے بجائے سیمنٹڈ وکٹ بنا دی. دنیا میں کہیں بھی کرکٹ اکیڈمی کے لیے جو ہے سیمنٹ وکٹ نہیں بنائی جاتی. پہلے تو اس کے اوپر. اور دوسری چیز ہے کہ جو بچے آئیں گے یا لوگ آئیں گے کھیلنے کے لیے، ان کو بنیادی طور پہ کوچز کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کتنا فوکس ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ فیسلٹی شہریوں کے لیے اویلیبل ہونی چاہیے. یہ کراچی کی عوام کی فیسلٹی ہے، کراچی کی عوام کے لیے کھلی ہوئی ہے. اس کی ایک بنیادی سبسکرپشن فی ہے، ممبرشپ فی ہے. وہ ممبرشپ فی پے کریں، اس کے اینول چارجز پے کریں. یہ چیز ان کے لیے کھلی ہے، اس کو لک آفٹر کریں. یہ ان کی چیز ہے. ہم لوگ کسی پرائیویٹ کلب میں جا کے لاکھوں کروڑوں روپے دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اپنے ادارے جو ہوتے ہیں نا سرکاری، اس کو ہم خود لک آفٹر نہیں کرتے. تو میں شہریوں سے، بچیوں سے چاہوں گا کہ وہ اس کو اون کریں، اس کو اپنا سمجھیں اور اس کو لک آفٹر کرنے میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مدد کریں. انشاءاللہ ان کے تعاون سے، ان کے اشتراک سے ان فیسلٹیز کو مزید بہتر بنائیں گے، مزید مؤثر بنائیں گے، تاکہ اور زیادہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. میں قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ کام مکمل ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں کام کا آغاز ہے. ہم نے سمت متعین کر دی ہے کہ اس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دوستوں کی مدد سے، پبلک کی مدد سے ان چیزوں کو مزید ہم بہتر بنائیں گے. دیکھ کوچز اگین جو فٹ بال وغیرہ ہے اس کے لیے یوزلی ٹیم آ کے اس کو ہائر کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم فلاں دن کو اس گراؤنڈ کو لینا چاہیں گے. وہ اسکول کے اپنے کوچز اویلیبل ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ جو ادارہ پیروں پر کھڑا ہوتا جائے گا، میں تو کوچز بھی رکھنا چاہوں گا. اور میں چاہتا ہوں، کیونکہ اب فٹ سال وغیرہ، فٹ بال اتنا پاپولر ہو گیا ہمارے شہر میں، میں تو چاہتا ہوں ہر بڑے پلے گراؤنڈ میں، پارک میں یہ فٹ سال کی فیسلٹی ہو، تاکہ بچے آئیں کھیلیں. ان کو اپنے گھر کے محلوں میں جو پارکس، نیبرہڈ پارکس ہیں، وہاں پر یہ فیسلٹی اویلیبل ہونی چاہیے، تاکہ بآسانی وہ یہ اچھا کھیل کھیل سکے. اور یہ ہیلدی سرگرمی ہے. میں لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا آئیں، یوگا کلاسز ہوں، یہاں پہ ایکسرسائز کی کلاسز ہوں، تاکہ ہم ہیلتھ کی طرف اب رجوع کر سکیں اور چیزوں کو بہتر بنا سکیں. آپ اس طرف کر کے پھر اس طرف آؤ. سب کا جواب دوں. کمرشل سرگرمیاں جاری تھی، اسی اسپورٹس کمپلیکس سے کمایا جا رہا تھا، لیکن لگایا نہیں جا رہا تھا. مایوس ہوئے جو اسپورٹس سے تعلق رکھتے تھے، وہ مختلف پرائیویٹ
جو ہے اکیڈمیوں میں چلے گئے، لیکن عارضی طور پر پھر وہ چیزیں بنی پھر دوبارہ ہٹی، لیکن اس بار کیا لگتا ہے کہ مستقل طور پر اس کو فعال رکھیں گے یا پھر یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ چیزوں کی کنٹینیوٹی کے لیے اچھے لوگوں کا ہونا ضروری ہے. تو میں نے کوئی نئی کے ایم سی تو کریٹ نہیں کی ہے، وہی کے ایم سی کے لوگ ہیں، وہی اہلکار ہیں جو ہمیشہ سے یہاں پہ. ان کو وہ پولیٹیکل ول کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا جو باس ہے، لیڈر ہے، وہ ان کو کہہ رہے کہ ہاں یار یہ چیز کرنی ہے. مجھے کڈنی ہل سے پیار ہے، میں ہر 10 دن میں ایک چکر وہاں لگاتا ہوں. میں یہاں پیچھے کشمیر روڈ پہ رہتا تھا، مجھے کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس کا اچھا ٹائم دیکھا، ٹینس کھیلتا تھا میں یہاں. مجھے پیار ہے اس جگہ سے، تو میں گائے بگائے ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو پش کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو میں امید کروں گا کہ میں تو یہاں پہ ٹیمپرری طور پر ہوں، کیا ڈیلی بیسس پہ ہوں. میں چاہوں گا جو بھی آئے وہ دل لگائے، محبت کرے اس شہر سے، اس شہر کی چیزوں سے اپنائے اور محبت کے ساتھ کام کرے. انشاءاللہ ہر چیز ہو سکتی ہے اگر کرنا چاہے. اگر نہ کرنا چاہیں تو وہ تو آپ نے 4 سال دیکھ لیا کہ کچھ نہیں کرتا. جی ارباب یہ کر کے میں میر صاحب، میں جیسے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تو کسی دوست سے مجھے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے، تو یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا، کیونکہ جس کریڈیبلٹی کی آپ بات کریں، یقیناً 3 مرتبہ انتخابات ملتوی ہونے کے بعد اب سندھ حکومت پر بھی لوگ شک کرنے لگے ہیں کہ شاید ایم کیو ایم یا کسی اتحادی کی مجبوری کی وجہ سے آپ کو لیٹر لکھنا پڑتا ہے. آپ بتا دیں کب ہوں گے اور نہیں ہوں گے تو کیوں نہیں ہوں گے؟ اچھا میں بتاؤں آپ کو، ہماری نیت پہ تو انفارچونیٹلی اگر کسی کے ذہن میں بغض ہے تو اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. بغض نکالنے میں ٹائم ہی لگے گا. کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بغض نکل سکے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں لا علاج ہیں تو لا علاج رہیں گے. لیکن سندھ حکومت کا، پیپلز پارٹی کا بلدیاتی انتخابات سے کمٹمنٹ کا ثبوت آپ کو اس چیز سے ملتا ہے کہ ہم نے خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں، آپ ڈیٹ دیں. الیکشن کمیشن کے ساتھ ہم بیٹھے اور ہم نے کہا کہ 2 فیزز میں الیکشن ہوگا. پہلے فیز میں شمالی سندھ، سکھر ڈویژن، لاڑکانہ ڈویژن، میرپور خاص ڈویژن، شہید بے نظیر آباد ڈویژن، اور سیکنڈ فیز میں کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں الیکشن ہوگا. اور لاجک اس کی یہ تھی کہ جیسے کراچی میں 21 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، لیکن بلدیاتی انتخابات کی یوسیاں 245 246 ہیں، نمبر آف سیٹ بڑھ جاتی ہے، پولنگ اسٹیشن بڑھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے سارے سندھ کے اندر سیٹیں شاید 61 ہیں، لیکن نمبر آف پولنگ اسٹیشن بہت بڑھ جاتے ہیں. تو آپ کے پاس اتنی نفری نہیں ہوتی، اتنی انتظامیہ، اتنی پولیس نہیں ہوتی کہ آپ چیزوں کو مینج کر سکیں. تو آپ فیز وائز اس لیے کرتے ہیں کہ جب شمالی سندھ میں الیکشن ہو رہا تھا تو کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کی پولیس اور انتظامیہ وہاں ان کی مدد کے لیے گئی، اور جب 24 جولائی کو الیکشن ہونے تھے تو وہاں کی پولیس کو کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں آنا تھا تاکہ وہ مدد کر سکے انتظامیہ کی، تاکہ فری اینڈ فیئر انتخابات ہو سکیں. پھر پیپلز پارٹی نے بہت بارش کروا دی. یہ بھی آپ نے کروایا؟ سندھ حکومت نے اتنی بارش کرائی، اتنا سیلاب آ گیا کہ الیکشن ملتوی کرنا پڑا. تو خدارا یہ خدائی آفت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سچویشن ہمیں بھیجی ہے. 24 جولائی کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملتوی کیا سیلاب کی وجہ سے. غالباً 27 اگست کی جو ڈیٹ تھی، 28 اگست کی، اس کو بھی ڈیلے اسی بارش کی صورتحال سے کیا. اور پھر ہم سے پوچھے بغیر 23 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی. ہم سے کوئی مشاورت نہیں، پہلی کی ڈیٹوں میں ہم سے مشاورت کی گئی. جب ہم سے مشاورت نہیں کی تو ہم نے ان کو کنوے کیا کہ اس وقت چونکہ شمالی سندھ میں ابھی بھی اور حیدرآباد ڈویژن میں ابھی بھی سیلاب کی کیفیت ہے، پانی ہے، ہماری بہت ساری پولیس اور انتظامیہ جو ہے ان ڈسٹرکٹس میں، ڈویژنز میں موجود ہے، اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی 17-18 ہزار اہلکاروں کا شارٹ فال ہے، الیکشن ابھی نہیں کرایا جا سکتا. اور ہم نے کیوں کیا یہ؟ کیوں کہا کہ کل کو الیکشن ہو جاتا اور یہ لوگ ہارتے جو آج تنقید کریں تو یہ کہتے کہ امن و امان کی سچویشن ہو گئی تھی اس لیے ہم ہار گئے، پھر یہ اگلے الزامات لگا دیں. تو ہم نے الیکشن کمیشن کو کنوے کیا کہ جی یہ شارٹ فال ہے، اس لیے ملتوی کر دیا جائے. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں، ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں. ہم نے کہا جی کرائیں، فیز وائز کرا دیں. اور ملیر میں جب الیکشن ہوا تو جماعت اسلامی وہاں امیدوار نہیں تھی، باقی سیاسی جماعتیں وہاں امیدوار تھیں. آپ نے حال ان کا دیکھ لیا. ہم تو مضبوط تھے، ہم پریپیئرڈ ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر 24 جولائی کو الیکشن ہوتے تو حیدرآباد کراچی دونوں کا میئر انشاءاللہ کراچی کا اور حیدرآباد کا پیپلز پارٹی کا آنا تھا. لیکن چونکہ ملتوی کیا گیا سیلاب کی سچویشن سے، اس لیے تمام چیزیں کی گئی ہیں. جیسی یہ سچویشن
अंडर कंट्रोल आ जाएगी, हम इलेक्शन कमीशन को कन्वे कर देंगे, इलेक्शंस करा दिए जाएंगे, पब्लिक जो है अपने मेयर को मुंतखब करे, अपने चेयरमैन को मुंतखब करे, ताकि वो अपने इख्तियारात का आवाम की बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करते हुए लोगों की खिदमत करें। अब इस तरफ फिर इस तरफ तो ये जो आपने बैडमिंटन हॉल का इंतजार किया है यहाँ अब आज किया आपने, लेकिन टूर्नामेंट्स में पहले से स्टार्ट हो गए थे, तो बच्चों को यहाँ पर गर्मी बहुत हो रही थी, इसमें एग्जॉस्ट फैन नहीं लगे हुए, वेंटिलेशन का कोई इंतजाम नहीं है। आपने कहा कि तमाम सहूलियात का व्यवस्था है, तमाम फैसिलिटीज हमने यहाँ प्रोवाइड की है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत गर्मी है, अभी आपने तो जाके देख लिया। और दूसरा सामने वो पेवेलियन बना हुआ है, उसकी छत 1.5 साल से ऐसी पड़ी है, अगर लोग यहाँ पर आके देखते हैं अपने बच्चों को खेलते हुए देखेंगे तो किस तरह देखेंगे, अभी भी गर्मी है। दुरुस्त और दूसरा जितने जो इस्तेमाल किया है इसमें कितना लागत आई, कितना पहचाना है, कितना कोई अखराजात नहीं है, जो एग्जिस्टिंग फंड से उसका इस्तेमाल किया गया। वो स्विमिंग पूल को हमने ठीक किया, 2.5 लाख रुपए शायद कॉस्ट आई। स्विमिंग पूल की बात मेरी बात सुनना, ये तो एग्जिस्टिंग जो बजट था आपका सबका सब अप्रूव था, इसकी लाइटें भी पड़ी हुई थी, इसकी लाइटें भी मैं ही नहीं कहता क्लेम करता, मैंने खुद प्रोक्योर करके लगा ली हैं, लाइटें भी यहीं कहीं पड़ी हुई थी। मैं शाबाश देता हूँ इस अमले को कि वो लाइटें इन्हें ढूंढ निकाली ठेकेदार से और कर दिया। आपने खुद का 1.5 साल से ये चीज बंद पड़ी हुई है, ये काम पता नहीं कब स्टार्ट हुआ था। तो जिन लोगों ने इल्तवा किया तमाम चीजों का, उनसे सवाल जवाब बिल्कुल होना चाहिए। मैं चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट इज वेल टेकन, ये भी ठीक किया जाएगा। बाकी सहूलियात, जब मैं बैडमिंटन का नाम लेता हूँ तो सहूलियत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एसी नहीं होता उसके अंदर शामिल, ठीक है। एग्जॉस्ट की आपने निशानदेही कर दी, वो मैं कह दूंगा एग्जॉस्ट का फैसिलिटी कर दी जाए। इस वक्त हमारे वो माली हालात नहीं है कि हम एसी इसके अंदर लगा सके। मैं एसी लगा दूं, कल को एसी गायब हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। आइडियली तो मैं चाहूंगा कि सब कुछ बेहतरीन हो जाए, लेकिन चीजें बंद होने से बेहतर है कि चीजें स्टार्ट हो जाएं, लोगों के लिए अवेलेबल हो, ताकि हमारे बच्चियां आके खेल सके और सेहतमंद एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत अच्छे से मुश्किलात का शिकार किए, रोज वहाँ पे हजारों लाखों की में गाड़ियाँ से गुजरती हैं। अभी कुछ ऐसे टाइम पहले उसका रिपोर्ट बना था आने वाले, वो भी वो खस्ता आली का शिकार है, वो क्यों को शिकार है। दूसरा रोड पर अभी तक उसका कोई पता नहीं आज से। दूसरा सवाल ये है, एज कॉम्प्लेक्स के अंदर सहाफियों के लिए, उनकी फैमिली और उनके बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज आप मेंबरशिप ले, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। डन, आप मेंबरशिप ले, तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके लिए। मैं असल में इस्तिस्ना ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, ये खत्म करें। तो देखिए, जो जायज, मैं जिमखाना का मेंबर बनता हूँ 25 लाख रुपए देता हूँ, हम जिमखाना को 25 लाख रुपए देने को तैयार हैं। गोल्फ क्लब का मेंबर बनता हूँ, वहां पे भी लाखों रुपए देता हूँ। लेकिन अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह के ऊपर पता नहीं, हम कहते हैं यार थोड़ा डिस्काउंट दे दो, या आखिर में आपके पैसे हैं, मैं आपको इस्तिस्ना दे दूंगा, आखिर में इदारा चल नहीं पाएगा। फिर मैं अपने दोस्त पूछ सकेंगे यार हमें भी इस्तिस्ना दे दो। मैंने अभी तक किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया, और मैं किसी को एक नौकरी नहीं दी केएमसी में। मेरे लिए सबसे आसान काम था, जो लोग कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं है, वो माशाल्लाह बड़े लोगों को नौकरियां दे के गए। ये कहते थे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, जिस दिन कहेंगे बता भी दूंगा कितनी नौकरियां दी। तो खैर, जो जहांगीर रोड वाली बात की, वो मैं जरा, जहांगीर रोड जो है ना, उससे मेरा पता नहीं कोई लव एंड हेट की रिलेशनशिप हो गई है। मैं जब से आया, लोग जहांगीर रोड का सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालते हैं। मेरे भाई जहांगीर रोड, अल्लाह बख्शे आमिर लियाकत हुसैन साहब, वो वहाँ के एमएनए थे, उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान, मर्द मोमिन मर्द हक इमरानुल्लाह खान नियाजी साहब से फंड्स लेके उस सड़क को बनाया था। उसका ना सिंध हुकूमत से लेना देना था, ना केएमसी से लेना देना था, ना डीएमसी से लेना देना था। वो सड़क टूट गई। उसका सवाल, उसके टूटने का आपको पूछना चाहिए पाक पीडब्ल्यूडी से, उन लोगों से जिन्होंने बड़े उस वक्त नारे लगाए थे कि हमने जहांगीर रोड बना दी। मैं तो उस वक्त मैदान में आया जब सड़क खराब हो गई थी, और मेरे लिए भी सबसे आसान काम था कि मैं वही पीटीआई वाला लेपा पोती वाला काम करूं। मैंने वो काम नहीं किया। पहले मैंने रूट कॉज आइडेंटिफाई किया कि उस सड़क की प्रॉपर ड्रेनेज की जरूरत है, उसकी सेवरेज को ठीक करने की जरूरत है, जो कि पीडब्ल्यूडी ने खराब कर दिया था। मैंने लियाकताबाद से गुरु मंदिर वाली साइड पे नई ड्रेन डाली, केएमसी ने ड्रेन डाली। ड्रेन कंप्लीट हो गई जब, तो उसके बाद हमने कारपेटिंग का काम स्टार्ट किया। पहला कोट लगा, सिर्फ पहला कोट लगा, तो बराबर वाली रोड जो दूसरी साइड है, जो गुरु मंदिर से आ रही है, वहां पे वाटर लीकेज का सिलसिला स्टार्ट हो गया सेवरेज का। ये आज भी फेडरली कंट्रोल्ड एरिया है, वहां पे क्वार्टर्स हमारे नहीं है, वफाकी हुकूमत के हैं। जब वो लीक हो गया तो काम रुकवा दिया।
काम मुकम्मल नहीं हुआ है वो, और काम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो वाटर लीकेज का, सेवरेज का मसला हल नहीं होगा। ये बार बार मीडिया पे जो लोग तनकीद करते हैं, सोशल मीडिया पे मेरी जात के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं भाई मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये काम अच्छे तरीके से हो। तो वो जिन साहब को मैं देखा ना वो उखाड़ रहे थे रोड, यार ये कोई तरीका होता है? पता नहीं क्या आप लोग इंजीनियर हो कि आपको पता है सड़क की क्वालिटी क्या होती है। मैं बड़ा एहतराम करता हूं उनका, मेरा कड़ी चावल का रिश्ता है उनसे, दाल सब्जी का रिश्ता है मेरा उनसे, बड़ा एहतराम करता हूं खुर्शीद भाई का। लेकिन खुर्शीद भाई नामुनासिब चीज है, चीज कंप्लीट हो जाए उसका मैं इफ्तिताह कर दूं। गवर्नमेंट कहते हैं हमने काम मुकम्मल कर लिया है, उस काम में जो नुक्स हो आप बताओ, लेकिन काम इनकम्प्लीट है उसके बाद जाके आप कैमरा लेके कहना शुरू कर दो। मैं वहां गया था और मैंने कहा काम का आगाज हो गया, मैंने ये नहीं कहा काम खत्म करके हमने पब्लिक के लिए खोल दिया। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ मैं रीजनेबल होना पड़ेगा। तनकीद में इस्लाह की नीयत से करें, मैं तनकीद को बर्दाश्त करता हूँ लेकिन इस्लाह की नीयत से, लेकिन तज़हीक की नीयत से करेंगे तो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब। सामान ढूंढ निकाला, कराची के शहरी भी सिटी वार्डन्स को ट्रैफिक जाम में ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी कभार वो आपके साथ किसी तकलीफात में नजर तो आ जाते हैं। इसी तरह केएमसी में एक जाली मुलाजमीन जो कि माजी के एडमिनिस्ट्रेटर, माजी के मेयर के दौर में अचानक नमदार हुए, केएमसी के मुलाजिम बन गए, जिसमें शायद जो सिटी वार्डन की जो इंचार्ज है उनका नाम नहीं, इनके कोई तहकीकात नहीं है। और जो सिटी वार्डन है उससे आपके साथ मैंने कई अरसे से देखा है कि नजर आते हैं, सड़कों पर नजर नहीं आते। मैं आपकी बहुत एहतराम के साथ मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, आप सारे साथी मुझे घूमते हुए देखते हैं। मैं 13 महीने से एडमिनिस्ट्रेटिव, मेरे साथ कभी भी वार्डन की मोबाइल नहीं चलती, मैं नहीं लेता, ये रिकॉर्ड पर है। ये आप इसलिए मैं आपके सवाल मैं इसलिए आपके सवाल से थोड़ा सा एहतराम के साथ इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि जो मैं चीज़ करता नहीं हूँ उसका मलबा मेरे ऊपर ना डालें। माजी में जो मेयर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके साथ पूरा प्रोटोकॉल चलता था। मेरे साथ आप पुलिस मोबाइल भी नहीं देखेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब मैं आया तो मुझे लोगों ने बताया वार्डन्स के मसाइल का, तो मैंने तमाम वार्डन्स को ढूंढा। कोई किसी के घर पे था, कोई किसी के घर पे था, जिस दिन कहेंगे नाम भी बता दूंगा। मेरे घर पे नहीं था, फिर वो बस सिर्फ मैं बताऊं, साथी नहीं, बहुत सारे आपके साथी भी नाराज हो जाएंगे, सही है। तो मैंने पहली चीज ये की, मैंने कहा जी सबकी ड्यूटी सड़क पे नजर आनी चाहिए। अभी भी वार्डन आपको सड़क पर मुझे तो एटलीस्ट नजर आते हैं काम करते हुए, शायद उस तादाद में ना कर रहे हूं। उसमें एक दुश्वारी है कि केएमसी के जो पार्क्स हैं, अस्पताल वगैरह हमारी इंस्टॉलेशन है, वहां पे भी वार्डन्स की ड्यूटी है। तो जब शुरू में मैंने कहा उन सबकी ड्यूटियां खत्म करके आप उनको सड़क पर मामूर कर दें, तो फिर हमें दुश्वारी आई कि पार्क्स पे, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह पे, हिल पार्क पे इनकी जो ड्यूटियां थी उनको खत्म करना पड़ा। तो फिर उसको हमने थोड़ा सा ऑल्टर किया उस ऑर्डर को कि जहां पे वो केएमसी की ड्यूटी कर रहे हैं वो केएमसी की ड्यूटी करें सिक्योरिटी की, और जहां जहां सड़क पर काम करने की जरूरत है, मुझे एमेजना रोड पर, चुंदरीगढ़ रोड पे, टावर के पास काम करते हुए नजर आते हैं। मैं शारा पाकिस्तान, नाजमाबाद की तरफ कभी जाता हूँ, अनअनाउंस जाता हूँ, मुझे वो काम करते हुए नजर आते हैं। बट पॉइंट इज वेल टेकन कि जो उनकी तादाद है उन तमाम की तमाम को जो पर्पस था उनका, उस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये करके आ मेरा आपसे सवाल है कि एडमिनिस्ट्रेटर तो आपके एफर्ट्स नजर आ रहे हैं शहरियों को कि आप कहीं जाते हैं किसी सड़क या पार्क के हवाले से, और सिंध हुकूमत का तर्जुमान भी लोग शायद ये बात पूछ जाए। इस पर बहुत बड़ा मसला चल रहा है, दूध 200 रुपये लीटर हो गया है। सिंध हुकूमत के मातहत कमिश्नरी निज़ाम है, वल्लाहु आलम को निज़ाम क्या कर रहा है। मैं पिछले 3 साल से कमिश्नरी निज़ाम को कवर करता रहा हूँ, कितने भी कमिश्नर आ जाएं वो कभी इसको जो है ना अमल दरामद नहीं करा पाते कि कमिश्नर साहब क्यों फेल हैं, ये डीसीज, ये एसीज, ये एसडीएम्स जो छापे मारने जाते हैं, एक दुकान पे भी अमल नहीं हो रहा। मैं शायद मेरी बात पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कर रहा हूं, लेकिन सच्ची बात करूंगा। देखिए मेरे ख्याल में कमिश्नर ऑफिस से रेट जो तय हुआ हुआ है वो 120 रुपए है। 120 रुपए रेट नहीं है इसका, जायज बात करनी चाहिए। जिस जमाने में इन्होंने रेट तय किए थे उस जमाने में पेट्रोल की, बिजली की जो रॉ मटेरियल ना, उसकी प्राइस कुछ और थी। आज अगर कमिश्नर साहब 120 रुपए चेंज करके
150 रुपए करते हैं, 140, जो भी इसका रेट बनता है, मुझे नहीं पता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो सबसे पहले मीडिया क्रिटिसाइज करेगा कि कमिश्नर साहब दूध वालों के एजेंट बन गए और कमिश्नर साहब ने दूध वालों के प्रेशर में आके रेटों को रिवाइज कर दिया, तो इसलिए वो अनरीजनेबल 120 का अमाउंट है। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को अपनी रेट को मनवाना चाहिए। 200 रुपए 20 का फेयर प्राइस नहीं है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर मीडिया एक अवेयरनेस का काम करे, तस्ही करे, कमिश्नर साहब को भी तनकीद इस तरह करे। कमिश्नर साहब की जो लिमिटेशन है कि अगर आज वो प्राइस बढ़ाते हैं, आप मुझे दिल पर हाथ रख के कहें कि आप तनकीद नहीं करेंगे उसके ऊपर। देखिए, फेयर प्राइस जो भी होगी ना, उस फेयर प्राइस को इन्फोर्स कराना सबसे आसान होता है, लेकिन कभी कभार हम ड्यू टू वेरियस रीजंस उस फेयर प्राइस का फैसला नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कल को तनकीद आएगी और उस तनकीद से बचने के लिए चीज़ों को रिवाइज नहीं किया जाता और फिर ये शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। तो खुदारा ना मैं 120 रुपए को जस्टिफाई करूंगा, डिफेंड करूंगा, ना मैं 200 रुपए को डिफेंड करूंगा। मेरी बात किसी को बुरी लगती है, बुरी लगे, लेकिन हमें हकीकत पसंद बात करनी चाहिए कि हमें चीज़ों को रैशनली, जो जायज़ रेट है ना उसका तयन होना चाहिए और उस जायज़ रेट को फिर इन्फोर्स कराना चाहिए। लेकिन अगर रेट जायज़ नहीं होगा ना, आप किसी को भी खड़ा कर दें, मैं आपको भी खड़ा कर दूंगा ना, आप उसको इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये करके एक तरफ इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाल करार दे रही है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट दूसरी सीट पर उसको इजाजत दे रही है। अदालतों का दूसरा बयान तो नहीं है दोहरा? इसका जवाब आपको अदालत से लेना चाहिए, इसका जवाब आपको पीटीआई से लेना चाहिए। मैं बहैसियत कानून के तालिब इल्म के ये कहना चाहता हूँ और ये समझता हूँ कि कानून का इतलाक यकसर तौर पे हर किसी के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के लिए कानून एक हो और वकास बाकर के लिए कानून दूसरा हो। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के लिए कानून एक हो और मुर्तज़ा वहाब के लिए कानून दूसरा हो। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई के लिए एक कानून हो, नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, जेयूआई के लिए दूसरा कानून। तो मैं समझता हूँ ये ओनस हमारी मुअज़्ज़िज़ अदालतों के ऊपर जाता है, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ऊपर जाता है कि वो अपने फैसलों से ये जो भी आपने भी परसेप्शन की बात की, इस परसेप्शन को डिस्पेल करें कि कानून, आईन पाकिस्तान आर्टिकल 25 में कहता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी एंड एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो मैं समझता हूँ इस प्रिंसिपल को फॉलो करें, तमाम चीजें आसान हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, आपने जस्टिस का कहा कि जस्टिस में जो इफ्ताह करेंगे पहले फोटो प्रोसेस क्या बनेगा, लेकिन उसकी ग्राउंड रेटिंग काफी मुख्तलिफ है। लेकिन जो इल्जाम भी खड़े हुए हैं कि जो पहले भी कहा इफ्ताह करें, लेकिन अब आप शाम को वहाँ पर जाएँ तो वो हमारे स्पोर्ट्स मैन जो लियारी के हैं, जिन्होंने बाजी वार्ड ली है, वो मतलब जब खुद बहुत निकल के बाहर चल रही है। मैं थोड़ा सा, लेकिन 10 दिन का जो आप कह रहे हैं कि कैसे होगा, मैं बताऊँ आपको, 10 दिन नहीं तो 14 दिन हो जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा मैंने पूरे स्पोर्ट्स फैसिलिटी का, मैंने कहा बॉक्सिंग रिंग और कराटे, इन दो फैसिलिटीज का इंशाल्लाह 10 दिन का मुझे टाइम दिया गया, इसलिए मैंने आपको 10 दिन कह दिया। 10 दिन नहीं होंगे, 14 दिन हो जाएंगे, लेकिन ये दो फैसिलिटी स्टार्ट कर दी जाएंगी और बाकी जो ओवरऑल स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गालिबन 31 दिसंबर, 3 महीने का मैंने टाइम दिया है, तब तक इंशाल्लाह उस पवेलियन को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया